امام حسین علیہ السلام نے کیا کیا کربلا میں کہ یا حسین ہم دس بستہ ہو کے پوچھتے ہیں کہ یا حسین ابن علی آپ کا صبر سمجھنے آ رہا ہے، 3 دن کے بھوکے خاندان کے ساتھ پیاسے ہیں، آپ صبر کر رہے ہیں، یہ کائنات سمجھ رہی ہے۔ ہر ایک خاندان والے کی شہادت کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر امام حسین الحمدللہ کہتے ہیں۔ یا حسین یہ الحمدللہ کہنا ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کو آپ بتا دیں کہ سیدنا عباس علمبردار کے ہاتھ شہید ہوتے ہیں، امام حسین صبر کر رہے ہیں، علمبردار کی جان جاتی ہے، شہید ہوتے ہیں، امام حسین آسمان کو دیکھ کر شکر ادا کرتے ہیں، معصوم علی اصغر کی شہادت ہوتی ہے، امام حسین آسمان کو دیکھ کے الحمدللہ کہتے ہیں، ایک کے بعد دیگر تمام شہداء کے لیے امام حسین شکر ادا کرتے ہیں، حتیٰ کہ آقا امام حسین کا سر مبارک جب سن سے جدا ہوتا ہے تو نیزے پہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ یا حسین یہ شکر ادا کیسے ہوا ہمیں نہیں سمجھ میں آیا، ہم تو طفل مکتب ہیں، ہم تو گناہگار ہیں، ہمیں بتا دیں۔ تو انہی کے نواسے امام حسن علیہ السلام کے پوترے حسنی حسینی سادات، جن کی سلطنت خود قیامت تک، جن کی ولایت کے ٹنکے بجیں گے، جن کی حکومت جن و انس پہ ہے، وہ ساروں کے پیر ہے، وہ ہے عبد القادر جیلانی، غوث خمدانی میرا محی الدین شیخ القل عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غوث پاک۔ ہم نے امام حسین کا کربلا میں صبر سمجھا، شکر کیسے سمجھیں گے، ہمارا ذہن اس طرف نہیں پلٹ سکا، مگر غوث پاک نے ایک مرتبہ ایک کرامت کر کر ہمیں یہ بتا دیا، دیکھو حسین ابن علی بھی ایسے ہی مطمئن تھے جیسے میں مطمئن ہوں۔ وہ کیسے کہ سرکار پیران پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار پیران پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی درسگاہ میں تشریف فرمائے، درس دے رہے ہیں، محدثین کو، مفکرین کو قرآن حدیث معرفت کے کلمات پڑھا رہے ہیں، درس دے رہے ہیں کہ ساتھ ہی ایک خادم گھر سے نکل کے اندر تشریف لاتا ہے، درس میں مغل ہوتا ہے، رکاتا ہے اور عرض گزار ہوتا ہے، یا سلطان الاولیاء، یا شیخ الکل، آپ کے شہزادے ننھے سے شہزادے کا انتقال ہو گیا، آپ کے ننھے سے شہزادے کا انتقال ہو گیا، وہ اس دنیا میں نہیں رہے، ان کا جنازہ اندر رکھا ہوا ہے، اماں جان آپ کو یاد فرما رہی ہیں، وہ رو رہی ہیں، آپ کو یاد کر رہی ہیں۔ سرکار پیران پیر ہاتھ اٹھایا، اٹھنے لگے، مسکرایا، الحمدللہ کہا اور بیٹھ گئے۔ سارے مریدین اچمے میں، سارے علماء پریشان، یا عبد القادر ابھی تو اطلاع ملی آپ کا شہزادہ جا چکا اور آپ الحمدللہ بھی کہہ رہے ہیں، مسکرا بھی رہے ہیں۔ تو غوث پاک نے درس مکمل کیا، پھر اٹھ کے گئے تو اماں جان زارو خطار رو کے کہنے لگی کہ آپ کے شہزادے کا انتقال ہو گیا، آپ اندر کیوں نہیں آئے، آپ اس کو دیکھنے کیوں نہیں آئے، آپ نے تو اپنا درس نہیں چھوڑا، آپ نے تو اپنا واس ختم نہیں کیا، کیوں ایسا کیا؟ تب غوث پاک کہتے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ اپنے ولیوں کو کوئی غم و خوف نہیں دیتا۔ تو سنو، جیسے مجھے اطلاع ملی میرے جگر کا ٹکڑا مجھ سے بچھڑ گیا تو میں اٹھ ہی رہا تھا، اللہ نے میرے شہزادے کو جنتی لباس میں کھیلتا کودتا میرے سامنے لا دیا، اور حتیٰ کہ وہ میرے بازو آ کے بیٹھ گیا، میں نے اس کا شکر ادا کیا۔ تو عاشقان غلامان امام حسین سمجھ گئے
جب سیدنا عباس کے ہاتھ کٹ رہے تھے، امام حسین صبر کر رہے تھے، ان کی شہادت ہوئی، امام آسمانوں کی طرف دیکھتے ہیں تو سرکار سیدنا عباس علمبردار جنتی لباس میں امام حسین کے نام کا جھنڈا جنت پہ گاڑ رہے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک کے بعد دیگر جو پیاسے تھے وہ جنتی لباس میں نظر آ رہے تھے، امام حسین اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ یہ وہ امتحان تھا جو امام حسین 4 سال کی عمر سے سن رہے تھے کہ کربلا میں شہید ہونا ہے، اور امتحان کے بعد اللہ کا وعدہ ہے اپنے محبوبوں کو غمزدہ نہیں رکھتا۔ اللہ نے انعام وہیں سے شروع کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام کا غم لباس سے نہیں منایا جاتا، امام حسین علیہ السلام کا غم اپنے اندر ایک انقلاب سے منایا کرو۔ امام حسین علیہ السلام مسجد میں نماز جیسے پڑھتے تھے، کربلا کے میدان میں بھی امام نے نماز پڑھی اور ایک ایسا سجدہ کیا کہ قیامت تک اس کی مثل نہیں مل سکے گی۔ ہم کیسے غلام امام حسین ہیں جو عاشورے کی رات نماز نہیں پڑھتے، ہم عاشورے کی فجر نہیں پڑھتے، اگر نہ ہو تو قضا نہیں کرتے، ہم سے نمازیں نہیں ہو رہی، ہم سے جھوٹ نہیں چھوٹ رہا، ہم سے شراب نہیں چھوٹ رہی، ہم سے جوا نہیں چھوٹ رہا، ہم ہر برائی میں ہیں، ہم کام تو یزید کا کر رہے ہیں مگر نام حسین ابن علی کا لے رہے ہیں، تو کس صورت سے امام حسین کو چہرہ بتاؤ گے؟ اگر یہاں کوئی شراب پینے والا ہے تو آج اس مبارک محفل میں قسم کھا لے کہ امام آپ میری مدد کریے، میں اس نجیس عادت سے توبہ کرتا ہوں۔ کوئی کسی کو ستانے والا ہے، کوئی کسی پہ ظلم کرنے والا ہے تو اپنے آپ میں عہد کر لے اور اپنے آپ میں ایک انقلاب پیدا کر لے۔